ہمارے ساتھ موجود ہیں ایران کے سحر ٹی وی کے سینئر صحافی باقر کاظمی۔ باقر کاظمی صاحب، کیا کچھ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں ایران کے اندر؟ ہیلی کاپٹر لاپتہ ہوا ہے، ذرا بتائیے گا کتنی مشکلات کا سامنا ہے ریسکیو حکام کو، اور جس علاقے کے اندر یہ لاپتہ ہوا ہے وہاں کے محل وقوع سے متعلق ذرا پاکستان کے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ جی شکریہ۔ دیکھیے، ابھی کوئی بڑا اپڈیٹ تو اس سانحے کے حوالے سے سامنے نہیں آیا ہے، اور ابھی تک جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ 40 سے زیادہ امدادی ٹیمیں وہ اپنا کام وہاں پر کر رہی ہیں۔ کمانڈوز کو بھی وہاں پر لے جایا گیا ہے، اس کے علاوہ کوہ پیما جو حضرات ہیں ان کی بھی مدد لی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑا چیلنج جو بنا ہوا ہے، جیسا کہ ہمارے ساتھی نے بھی بتایا، وہاں پر موسم کا ہے، اور موسم ایک طرف تو بہت سخت اور گہرا کوہرا وہاں پر ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ بارش بھی وہاں پر ہو رہی ہے ابھی، اور جو ابھی ادارے موسمیات نے بتایا ہے کہ کل تک وہاں پر بارشوں کا سلسلہ اس علاقے میں رہے گا۔ دیکھیے، ابھی کوئی باضابطہ کوئی بڑا اپڈیٹ آفیشلز کی طرف سے سامنے نہیں آیا ہے، اور ابھی تک خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ سرچ آپریشن ابھی جاری ہے، اور ایک جو امید افزا بات جو کی جا رہی ہے وہ یہ کہ بہرحال اس پوائنٹ کو تو لوکیٹ کیا گیا ہے، اس کے آس پاس کے کہاں پر یہ ممکنہ طور پر یہ سانحہ پیش آیا ہے اور کہاں پر اس کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی ہے پریزیڈنٹ کے ہیلی کاپٹر کو، اور اس طرف بڑھ رہی ہیں امدادی ٹیمیں۔ لیکن ابھی فی الحال جو امید افزا بات ہے وہ یہ کہ وہاں پر کوئی خدا نخواستہ اس طرح کی خبر نہیں آئی ہے کہ وہاں کسی کریش کی آواز سنائی دی گئی ہو، وہاں پر کسی دھماکے کی آواز سنائی دی ہو، یا پھر یہ کہ وہاں پر جس کو کہتے ہیں اس علاقے میں آگ لگتی دکھائی دی ہو، یا آتش زدگی کا کوئی واقعہ ہے، کہیں سے دھواں اٹھتا کوئی دکھائی دیا ہو۔ یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے آنے والی خبروں کے درمیان، اور اسی کو بنیاد بنا کر کے بہرحال بہت سے جو اس وقت وہاں پر علاقے میں سرگرم عمل ہیں لوگ، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور بہرحال چیلنج تو جو اس وقت سب سے بڑا بنا ہوا ہے وہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ وہ موسم کا چیلنج ہے بڑا، اور اس پر جو ہے مختلف ابھی تک رد عمل سامنے آیا۔ بہرحال جو آذربائیجان کے صدر جن سے آخری ملاقات ان کی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس پر اظہار تشویش کیا ہے اور فوری ایکسپوز انہوں نے ڈالی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو خبر جو ایمرجنسی لینڈنگ کی جو سنائی دی ہے، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ پریزیڈنٹ آف ایران نے جو ایمرجنسی لینڈنگ کی ہے اور اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں ہے، تو اس سے ہمیں تشویش ہے، انہوں نے اظہار تشویش کیا ہے۔ ادھر حماس نے بھی جو اگر فلسطین کی بات کی جائے تو اس نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، جیسا بھی یقینی طور پر مسلم امت کی دعائیں جو ہیں وہ ایرانی صدر اور ان کے ساتھ جتنے بھی افراد تھے ان کے لیے ہیں کہ جلد از جلد کوئی اچھی خبر اور کوئی خوشخبری آئے، اور ان کی صحت و سلامتی کے بارے میں کوئی اچھی خبر آئے۔